اگر تاریخ پر نظر دہرائی جائے تو کائنات انسانی میں چشم فلک نے ایک ایسے وقت بھی دیکھا کہ جس وقت امام الانبیاء دنیا میں تشریف نہیں لے آئے تھے۔ پوری انسانیت گھٹا ڈوب اندھیروں کے اندر مبتلا تھی، ظلم ہی ظلم تھا، بے حیائی کا غلبہ تھا، انسانیت کا ٹمٹماتا ہوا چراغ بجھنے کو تھا۔ وہ رب جو بہار میں خزاں پیدا کرتا ہے، وہ رب جو آسمان سے بارش برساتا ہے، اسی رب کو جو میرا اور آپ کا رب ہے بلکہ پوری کائنات کا رب ہے، اسے اشرف المخلوقات کی حیوان سے بدتر حالت پر رحم آ گیا اور اس نے کائنات کے اندر ایک ایسے مقدس ترین انسان کو مبعوث فرمایا کہ جس کے آنے پر پوری دنیا جھوم اٹھی اور کائنات کی ہر چیز اس مقدس ہستی کے بارے میں پوچھنے لگی، یہ کون آ رہا ہے کہ جس پر خالق کائنات اور ملائکہ اس پر درود پڑھ رہے ہیں؟ یہ کون آ رہا ہے کہ جس کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجایا گیا ہے؟ میں اس کو کس انداز میں بیان کروں؟ یہ کون آ رہا ہے؟ ہاں، ایک عاشق صادق نے حضور کا تعارف یوں بیان کیا، وہ فرماتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی ایک جماعت حضرت امی عائشہ صدیقہ کے پاس آئی اور کہا کہ امی ہمیں نبی کی سیرت تو بتاؤ۔ امی عائشہ صدیقہ پیغمبر کی رفیقہ، ازواج میں لائقہ، امت پہ شفیقہ، اخلاق میں خلیقہ، کائنات میں بسلیقہ، شان میں عجیبہ، نہایت ہی خوش نصیبہ، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ، وہ فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، سارا کا سارا قرآن میرے نبی کی سیرت ہے، جا کر قرآن سے پوچھو۔ ہم نے جا کر قرآن کے دروازے پر دستک دی، اے قرآن نبی کی سیرت تو بتا۔ قرآن نے کہا مجھے پڑھنے سے پہلے حروف تہجی کا مطالعہ کر لیجئے۔ ہم نے جا کر الف سے پوچھا، اے الف نبی کی سیرت تو بتا۔ الف نے کہا اللہ کے پیارے آ رہے ہیں۔ ہم نے با سے پوچھا، اے با نبی کی سیرت تو بتا۔ با نے کہا بے سہاروں کے سہارے آ رہے ہیں۔ ہم نے تا سے پوچھا، اے تا نبی کی سیرت تو بتا۔ تا نے کہا تاجدار انبیاء آ رہے ہیں۔ سا نے کہا ثاقب سما آ رہے ہیں۔ جیم نے کہا جلیل القدر آ رہے ہیں۔ ہا نے کہا حبیب خدا آ رہے ہیں۔ خا نے کہا خیر الورا آ رہے ہیں۔ دال نے کہا دکھوں کو مٹانے والے آ رہے ہیں۔ زال نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ والے آ رہے ہیں۔ را نے کہا رحمت للعالمین آ رہے ہیں۔ زا نے کہا زمانے کے امام آ رہے ہیں۔ سین نے کہا ساقی کوثر آ رہے ہیں۔ شین نے کہا شافی محشر آ رہے ہیں۔ صاد نے کہا صادق الامین آ رہے ہیں۔ زاد نے کہا ضعیف کے ماہوہ آ رہے ہیں۔ طا نے کہا طٰہٰ کی سیرت والے آ رہے ہیں۔ ظا نے کہا ظلمتوں کو مٹانے والے آ رہے ہیں۔ عین نے کہا عرب کے تاجدار آ رہے ہیں۔ فا نے کہا فقیروں کو مولا آ رہے ہیں۔ قاف نے کہا قرآن والے آ رہے ہیں۔ کاف نے کہا کملی والے آ رہے ہیں۔ لام نے کہا لطف و عنایت کے پیکر آ رہے ہیں۔ میم نے کہا محمد الرسول اللہ آ رہے ہیں۔ واو نے کہا والضحیٰ کے چہرے والے آ رہے ہیں۔ ہا نے کہا ہدی برحق آ رہے ہیں۔ چھوٹی یہ اور بڑی یہ نے کہا وادی بطحہ اور وادی یثرب کو مکہ معظمہ مدینہ منورہ بنانے والے آ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو پر مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا۔ طریق اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے پر سایہ نہ ملے گا۔ میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن نبی کی سیرت تو بتا، نبی کا طریقہ تو بتا۔ قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن نبی کا شہر تو بتا۔ قرآن نے کہا لا اقسم بہذا البلد۔ میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن نبی کی آنکھیں تو بتا۔ قرآن نے کہا الم نجعل لہ عینین۔ میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن نبی کے لب تو بتا۔ قرآن نے کہا ولسانا وشفتین۔ میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن نبی کا چہرہ تو بتا۔ قرآن نے کہا والضحیٰ۔ میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن نبی کی زلفیں تو بتا۔ قرآن نے کہا واللیل اذا سجا۔ میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن نبی کا سینہ تو بتا۔ قرآن نے کہا الم نشرح لک صدرک۔ میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن نبی کا ذکر تو بتا۔ قرآن نے کہا ورفعنا لک ذکرک۔ میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن نبی کی یتیمی تو بتا۔ قرآن نے کہا الم یجدک یتیما فآویٰ۔ میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن نبی کا مقام اور مرتبہ تو بتا۔ قرآن نے کہا انا اعطیناک الکوثر۔ میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن نبی کا مشن اور پروگرام تو بتا۔ قرآن نے کہا فصلی لربک وانحر۔ میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن نبی کے دشمنوں کا انجام تو بتا۔ قرآن نے کہا ان شانئک ھو الابتر تبت یدا ابی لہب وتب۔ میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن نبی کی رحمت تو بتا۔ قرآن نے کہا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن نبی کی ختم نبوت تو بتا۔ قرآن نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن نبی کی نبوت تو بتا۔ قرآن نے کہا یا ایھا النبی۔ میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن نبی کی رسالت تو بتا۔ قرآن نے کہا یا ایھا الرسول۔ میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن نبی
نبی کی صفات تو بتا۔ قرآن نے کہا شاہدہ و مبشرہ و نذیرہ و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن نبی کی بشریت تو بتا۔ قرآن نے کہا قل انما انا بشر مثلکم۔ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن نبی کے اخلاق تو بتا۔ قرآن نے کہا وانک لعلی خلق عظیم۔ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن نبی کی معراج تو بتا۔ قرآن نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن نبی کی یار تو بتا۔ قرآن نے کہا اولئک حزب اللہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے اگر چاند ہے محمد تو ستارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے بھی پیارے ہیں صحابہ، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، اگر طلب ہے تجھے جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ میرے دوستو حدیث قدسی میں اللہ پاک فرماتے ہیں لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں اس کائنات کو پیدا ہی نہ کرتا۔ یعنی محسن انسانیت، ساقی کوثر، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس دنیا کے اندر جلوہ افروز نہ ہونا ہوتا، یہ جن و بشر، یہ شمس و قمر، یہ شجر و حجر، یہ پھولوں کی مہک، یہ چڑیوں کی چہک، یہ سبزے کی لہک، یہ جنگل کے درندے، ہوا کے پرندے، غرض کسی چیز کا نام و نشان بھی نہ ہوتا۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے فلک توں بصورت سجایا نہ ہوندا، کسی شاید اویتے سایہ نہ ہوندا، نہ عرش کرسی نہ چند تارے، شب روز نہ ہوندے یہ نظارے، نہ جن و بشر نہ کوئی پرندہ، حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ، نہ حوراں دے قصے، نہ آدم نہ حوا، نہ یعقوب نہ یونس نہ یوسف نہ زلیخا، نہ تختہ نہ تاجاں دے سلطان ہوندے، نہ ملدی کسی کو گدائے زندگانی، ہوائیں نہ ہوندی نہ ہوندا پانی، کسی چیز دا بھی تے سایہ نہ ہوندا اگر رب نے محمد بنایا نہ ہوندا۔